بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس نمبر 12، دنیا کی واحد کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ عظیم کتاب لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی رہنما ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ترجمہ: یہ یعنی قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ لا فیہ ریب کی بجائے لا ریب فیہ کہہ کر شک و شبہ کے امکان کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اگر کوئی اس کو نہ سمجھ پاتا ہو تو قصور اس کے دماغ کا ہے، نہ کہ کتاب کا، اس لیے کہ وہ آسان، سلیس، قابل فہم ہے۔ آفتاب پوری طرح چمک رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی اسے دیکھ نہ پائے تو قصور سورج کا نہیں، اس کی آنکھوں کا ہے۔ فائدہ: انسان کی کسی لکھی ہوئی کتاب کو شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا علم محدود ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے علم کی کوئی انتہا اور لمٹ نہیں، اور گمان کے بجائے 100% یقینی ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی کلام میں شک کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ کسی کلام یا چیز میں دو وجہ سے شک ہوتا ہے، یا تو خود اس کلام میں غلطی ہو، قرآن اس سے تو پاک ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو۔ دوسری وجہ شک کی یہ ہے کہ سننے والے یا دیکھنے والے کے اندر ہی کوئی کمی ہو، جیسے بخار والے کو میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ کمزور معدے والے کو بنا ہوا گوشت مضر ہوتا ہے۔ حقیقت میں پانی یا گوشت میں کوئی نقص نہیں، کمی اور نقص پینے کھانے والے میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کوئی نقص نہیں، اور جو کسی کو شک یا کمی لگتی ہے تو درحقیقت یہ خود ان کے اندر کی کمی ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم تو ہر انسان کو راہ دکھاتی ہے۔ یہ کسی خاص علاقے یا ذات کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ باپ اپنے سب بچوں کو، استاد اپنے سب شاگردوں کو، مرشد اپنے سب مریدوں کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن فرما بردار ہی ان کی نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی پاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہدایت و رہنمائی تو سب کے لیے یکساں ہے، لیکن اچھے لوگ ہی ان کی طرف کان دھرتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ افسوسناک سلوک۔ دوسرے قوموں کی تو بات دور کی ہے، خود مسلمانوں کا قرآن پر کتنا عمل ہے، دیکھ لیجیے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا ہی نہیں۔ مساجد نمازوں سے بھری ہیں، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے والا ہو۔ روزانہ اخبار پڑھنے والے کتنے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایک دنیائی محبوب کے مسیح سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے ہمارے نزدیک، جس کو بار بار محبت سے پڑھتے بھی ہو اور سمجھتے بھی ہو۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالی ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اس کتاب یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اب ظاہر ہے بنا پڑھے سمجھے کیسے معلوم ہوگا کہ شک ہے یا نہیں؟ تو گویا قرآن کی پہلی ہی آیات چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور پھر جانچو کہ اس میں کوئی شک ہے یا نہیں۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔